السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 69 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لنک کسی بھی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے جائیں گے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کل کی ایپیسوڈ جس میں وائس نہیں تھی اس کے لیے معذرت، کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو مجھے ایپیسوڈ جلدی جلدی اپلوڈ کرنا، ادروائز ایپیسوڈ اسکپ ہو جاتا۔ تو جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو ان کے لیے بتا دوں کہ کل کی میں پوری کوشش کروں گی کہ میں یہ ایپیسوڈ وائس کے ساتھ اپلوڈ کروں، لیکن مجھے اس کے لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ تو کل کی ایپیسوڈ کا میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دیتی ہوں کہ کل ارمان امریکہ میں باسط سے ملا تھا اور اسے زرمینی کو ڈیورس دینے کو کہا تھا اور اسے بولا تھا کہ وہ اس کی صفدر خان سے شادی کر دے گا، جس کے نتیجے میں ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی اور باسط کو ارمان کے جانے کے بعد باسط نے کافی ریگریٹ ہوا تھا کہ اس نے زرمینے کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور وہ زرمینے سے دور تو رہ سکتا ہے لیکن اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زرمینے کے پاس واپس آ رہا ہے۔ اور نینا بھی اپنے ہاسٹل میں کافی زیادہ اداس تھی، اسے کلبانو کا فون آیا تھا جو اس کی ملازمہ تھی، اور اس نے اسے بتایا کہ ارمان کی ہیرا کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ تو نینا نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ حویلی جائے گی، اور اس نے اپنی ٹکٹس بھی کنفرم کروا دی تھیں، اور وہ بخار کی حالت میں ہی ارمان سے ملنے حویلی جا رہی ہے تاکہ وہ اسے روکنے کی وہ شادی نہ کرے۔ تو ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، آگے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تیرے عشق میں کہ 69 تحریر نورازی فریال پچھلے چند دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ باسط غیر معمولی طور پر پریشان ہے، بہت خاموش، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ پچھلے چند دنوں سے ان دونوں کے درمیان کافی سرد مہری اور لا تلقی سی قائم ہو چکی تھی۔ یہ لا تلقی باسط کی طرف سے تھی، وہ اس سے کافی گریز برت رہا تھا۔ فریال نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، باسط خان کو سپیس دینا چاہتی تھی کہ شاید کچھ دنوں تک خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ ابھی بھی وہ آفس سے آئی تو باسط خان کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنے آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ باسط خیریت ہے؟ تم پچھلے کچھ دنوں سے آفس نہیں جا رہے، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کر رہے ہو۔ فریال نے باسط کی گریز کی بابت جاننا چاہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ کہنا تھا، باسط فریال سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ بولو باسط، فریال نے بغور باسط کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ باسط کھڑکی میں جا کھڑا ہوا تھا اور گلاس ونڈو سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ ان میں خاموشی طویل اور گہری ہوئی تھی۔ فریال نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے چھمبے سے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، وہ کچھ پل رکا تھا، وہ پھر خاموش ہوا۔ اب کی بار فریال جھنجھلائی تھی۔ باسط یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں جانا چاہیے، ادھر وہاں تمہاری فیملی ہے۔ اس بار بھی میں تمہارے ساتھ، اس بار میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ فریال باسط کے قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ادھر میری فیملی میں میری بیوی بھی شامل ہے۔ باسط کی بات پر فریال نے اس کے کندھے پر ہاتھ اسی پل ہٹایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم باسط؟ فریال بے یقین ہوئی۔ فریال جب میں یہاں آیا تھا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہر تعلق ختم کر کے اپنی دانست میں اس کے ساتھ دل کا تعلق بھی ختم کر آیا تھا جو میرے نزدیک اس کے ساتھ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں تمہاری طرف پورے خلوص سے بڑھا تھا، وہ میری زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں اسے اپنی تکلیف دہ باتوں، اپنی شدت بھرے لمس سے کافی تکلیف پہنچاتا رہا۔ اس کے وجود اس کی انا کو ریزہ ریزہ کرتا رہا، مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا وہ تو میرے وجود کا ہی حصہ ہے جسے میں کاٹ کر خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کیا تو ایسا ناسور بن جائے گا جو مجھے اتنا درد دے گا، میرا پورا بدن اس تکلیف سے جھنجھنا اٹھے گا کہ میں چین و سکون کو ترس جاؤں گا۔ باسط کے لہجے میں کانٹ سی چھنک تھی، لہجہ بھیگا تھا۔ میں اپنی جھوٹی نفرت، اپنی مردانگی کے ضم میں اپنے بدلے کی خاطر اسے استعمال کرتا رہا۔
اس سے بچھڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا میں نادان تھا، میں کم فہم تھا، جو اس بے لوث وجود، شرم و حیا اور سادگی کے پیکر کی قدر ہی نہ کر سکا۔ میں اسے اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا، میں اسے جھکاتا رہا، وہ جھکتی رہی۔ میں اپنی جھوٹی انا کو تسکین دیتا رہا۔ کتنا بدقسمت ہوں میں، جو اپنی منزل پا لینے کے بعد بھی اپنی منزل پر ٹھہرا نہیں۔ باسط کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھری تھی، ساتھ ہی اس نے کرب سے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں دبوچے تھے۔ اپنی منزل پا لینے کے بعد بھی میں اندھیروں میں گرا رہا۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ تو مجھے اب پتہ چلا۔ نہ ملے تو ایک کسر سدا دل میں پنہا رہتی ہے، اگر مل جائے تو یہ رشتے میں ڈھلتے ہی روپ بھی بدل لیتی ہے، اور جب ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیں، اس کی ناقدری کریں، تو وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ کر منہ کے بل گراتی ہے۔ باسط خود پر استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ میں وہ مرد ہوں جو اپنی محبت پانے کے بعد اسے حاصل کر کے بھی خالی دامن رہا۔ ڈھیروں تشنگی اور تہی دست احساسات میرے حصے میں آ کر مجھے ڈھیر سارے خسارے دے گئے۔ باسط خان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ فریال بے یقینی سے باسط کی پشت پر کھڑی اس کا تلخ سچ سن رہی تھی۔ میں پل پل اس کے لیے تڑپا ہوں۔ میں نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کی سزا بھی خود کے لیے تجویز کر لی تھی کہ ساری عمر اس کی یادوں کے دیپ میں جلوں گا، نارسائی اور ہجر کے کرب میں جل کر اسے اپنی قسمت سمجھتے ہوئے قبول کروں گا۔ مگر میں اس کی جدائی تو سہ سکتا ہوں، اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف اس کا ہو کر۔ باسط خان نے رخ پلٹتے ہوئے فریال کو دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ باسط خان کے الفاظ تھے کہ زہر میں بھجے ہوئے تیر جو اسے اپنے دل کے آر پار ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ باسط خان نے نگاہ اٹھا کر فریال کو دیکھا جو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا فریال، اگر میں تمہارے ساتھ رہ بھی لیتا ہوں، اب تمہیں میرے دامن سے کچھ نہیں ملے گا سوائے تکلیف اور خسارے کے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہی فیصلہ بہتر ہے جو میں نے لیا ہے۔ باسط نے سائڈ ٹیبل سے ڈائیورس پیپرز اٹھا کر فریال کو تھمائے تھے۔ فریال نے وہ پیپر تھام کر ایک نظر انہیں دیکھا تھا، دوسری پل ایک زوردار تماچا باسط خان کے منہ پر دے مارا۔ باسط خان نے سرخ چہرے کے ساتھ سب سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے مجھے اپنی پاکستانی بیوی، جو چپ چاپ تمہارا ظلم سہے گی اور تمہیں کچھ نہ کہے گی؟ یہ تھپڑ باسط خان، پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ کیونکہ تم اس کے حقدار تھے۔ میں نے اس لیے مارا، تم جیسے مرد سے میں نے دل لگایا، امید لگائی، تم ہی کسی ایک کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ یہ ڈائیورس دے کر، یہ میرا حق تھا، یہ مجھے تمہیں دینی چاہیے تھی۔ تم نے مجھ سے میرا حق چھینا، میری انسلٹ کی۔ میں تم جیسے انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی جو عورت کو اپنے بدلے کے لیے استعمال کرے، ایک عورت پر اپنی نام نہاد مردانگی دکھائے۔ فریال سرخ چہرے کے ساتھ سحر خند لہجے میں بولی، مسٹر باسط خان، تم نے اس سے بدلہ لیا کیونکہ اس نے سہا یہ اس کی غلطی تھی۔ تمہیں معاف کر کے وہ اس سے بھی بڑی غلطی کرے گی۔ یہ عورتیں ہی تم جیسے مردوں کو ایسا بناتی ہیں۔ تم مردوں کو لگتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں معاف کر دیں گی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے نکاح کے بعد کچھ لیگل پیپر سائن کیے تھے ڈائیورس کی صورت میں۔ تمہاری 80% جائیداد، تمہارا بینک بیلنس، سب کچھ میرا ہوگا۔ ان کاغذات کے ساتھ وہ پیپرز بھی سائن کر دو، اور یہ اپارٹمنٹ بھی آج سے میرا ہے۔ جتنی جلدی ہو اسے خالی کر دو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ یہاں کی پولیس تم سے اچھے سے بات کرے گی۔ فریال غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سوات پہنچنے کے بعد نینا نے حویلی جانے کے لیے ٹیکسی بک کروائی تھی۔ اس نے اچھی طرح دوپٹہ اپنے سر پہ جما کر اپنے چہرے کو بھی اچھی طرح ڈھانپا تھا۔ وہ ارمان خانزادہ کی عزت تھی، وہ جانتی تھی ارمان کا اسے ادھر اکیلے آنا بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر ارمان کو اس کے ادھر آنے کی ذرا بھی بھنک پڑ جاتی،
وہ اسے یہاں نہ آنے دیتا اور وہ مزید ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ارمان کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سفر کی تھکان اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے نینا کو ٹمپریچر پھر سے ہو گیا تھا۔ ٹیکسی کی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے اس کے شفاف عارض و رخسار پر لڑک آئے تھے۔ انہی رستوں سے ہوتے ہوئے ارمان کی ہمراہی میں حویلی گئی تھی اور پھر انہی راستوں سے گزر کر وہ ارمان سے دور چلی گئی تھی۔ راستے گزرگاہیں وہی تھیں، تب منزل کوئی اور تھی۔ آج بھی وہی راستے وہی گزرگاہیں تھیں، مگر آج پھر منزل بدل چکی تھی اور آج پھر یہی راستے اسے اس انسان کی طرف لے کر جا رہے تھے جو اس کا سب کچھ تھا، وہی سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ جب حویلی پہنچی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے پہچان لیا تھا، اس لیے تعظیماً نظریں جھکا لی تھی۔ نینا حویلی کے اندر آئی تو اس وقت زنان خانے میں کوئی نہیں تھا۔ گل بانو کچن سے زنان خانے کے لاؤنج میں آئی تو اپنے سامنے نینا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے نینا سے ملی۔ نینا نے گل بانو سے ملتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ گل بانو ابھی تک ورطہ حیرت میں تھی۔ ارمان خان زادہ نینا کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ وہ تو یہاں سے فرار ہو کر ارمان کی عزت کو بٹا لگا کے گئی تھی۔ اب جب کہ ارمان اور ہیرا کی شادی طے پا گئی تھی تو جو کہ کچھ ہفتوں بعد تھی، نینا واپس آ گئی۔ اسے تو یہی لگا تھا نینا اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ گل بانو تو ویسے بھی نینا کی بہادری سے کافی متاثر تھی۔ اتنی دیدہ دلیری نینا کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ گل بانو نے گہرا سانس لیتے نینا کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ نینا گل بانو سے ملنے کے بعد دھڑکتے دل اور بھیگی ہتھیلیوں کے ساتھ اپنی تیز چلتی سانسوں کی روانگی پر قابو پاتے ہوئے اپنے اور ارمان کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کانپتے ہاتھوں سے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد نینا کی آنکھوں کی نمی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ دشمن جاں یہاں نہیں تھا۔ پورے کمرے میں ارمان کی کلون کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بستر کی سلوٹیں بتا رہی تھی کہ ارمان خان زادہ کچھ دیر پہلے یہیں پر موجود تھا۔ نینا کتنے ہی لمحے وہیں کھڑی کمرے کو دیکھتی رہی۔ نینا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر برستے ہوئے اس کے رخ پر گرنے لگے۔ گل بانو نینا کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ گل بانو سب کہاں ہیں؟ نینا نے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ چھوٹی بی بی سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، رات میں تقریب ہے، اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سب باہر تھے۔ کون سی تقریب؟ نینا متعجب ہوئی۔ بی بی چھوٹے خان اور ہیرا بی بی کی شادی اگلے مہینے طے پائی ہے۔ جب سے بختاور لالا کو سزا ہوئی ہے، حویلی میں سب بہت اداس تھے، اس لیے خان دادا نے شادی کی چھوٹی چھوٹی رسمیں ادا کرنے کو کہا ہے۔ آج ہیرا بی بی کو مائیوں بٹھانا ہے اور مردان خانے میں ارمان لالا کے دوست اور باقی رشتہ داروں کا کھانا ہے، گل بانو نے دھیمے لہجے میں بہت آہستگی سے بتایا تھا۔ نینا ارمان کی شادی کی بات پر ہی بھڑک اٹھی تھی۔ اب تو یہاں ارمان کی شادی کی رسمیں چل رہی تھیں۔ وہ نینا کے غصے کا سوچتے ہوئے خائف ہوئی تھی۔ مسٹر خان اپنی شادی پہ اتنا خوش ہیں کہ اپنے دوستوں کی دعوتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ نینا نے اپنے لب بری طرح کچلتے ہوئے کتنے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ ٹھیک ہے گل بانو، تم جاؤ، نینا نے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے گل بانو سے جانے کو کہا۔ گل بانو کے جانے کے بعد نینا نے اپنی ہینڈ بیگ سے میڈیسن نکال کر لی۔ طبیعت پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی تکیے میں منہ چھپائے اپنے دل کے درد پر قابو پاتے ہوئے بری طرح بکھرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ نینا نے تقریب کی مناسبت سے ہی اپنے لباس کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے کمرے کی الماری میں اس کی ہر چیز ویسے ہی موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ارمان نے اس کی کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں کی تھی۔ یہ کمرہ مسٹر خان اور ان سے وابستہ ہر چیز میری ہے، کیونکہ مسٹر خان صرف میرے ہیں۔
نینا نے ڈریس ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ اسے بہت بہت طمانینت محسوس ہوئی تھی کہ ارمان نے اس کی کوئی چیز ادھر سے ہٹائی نہیں، یقیناً اب بھی اس کے دل میں اس کی جگہ ہے، وہ صرف اس کا ہے۔ نینا نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ نینا نے بہت ہیوی لہنگا اور چولی کا انتخاب کیا تھا۔ جب ارمان نے اسے یہ ڈریس دلوایا تھا، اس نے بہت ہیوی ہونے کی وجہ سے ارمان کے بے حد اصرار کے باوجود یہ زیب تن نہیں کیا تھا۔ مگر آج یہی ڈریس پہن کر اس کے سامنے جانے کا ارادہ تھا تاکہ وہ اس پر نگاہ کرے اور اس کی نگاہیں کہیں اور پلٹنے سے انکاری ہو جائیں۔ ڈارک گرین اور یلو امتزاج کا لہنگا جو کہ بہت بھاری تھا، گرین کلر کی چولی جو کمر تک آتی تھی، اس پر شیشوں کا خوبصورت جدید ورک تھا، خوبصورت گرین نیٹ کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر نہایت ہی نفیس کام تھا اور پورے دوپٹے میں ستاروں کی مانند چھوٹے چھوٹے شیشے لگے تھے۔ اچھی طرح شاور لینے کے بعد نینا نے ڈریس زیب تن کیا تھا، بال اسٹریٹ کھلے چھوڑ رکھے تھے، کندھوں سے دوپٹہ پن اپ کیے، سر پر بھی دوپٹہ پن سے اٹیچ کیا تھا، باریک نیٹ کے دوپٹے سے کمر پر بکھرے سلکی بال واضح ہو رہے تھے۔ کچھ لٹیں جنہیں لائٹ سا فرنٹ سے کرل کیا تھا وہ سبھی کومل چہرے کو چھو رہی تھیں۔ لائٹ سا میک اپ کیا، ہونٹوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں باریک کاجل کی تہ لگائے، اس کا حسن آسمان پر چمکتے ستاروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ نینا آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی طمانینت سے مسکرا دی تھی۔ نینا کتنی دیر دھڑکتے دل اور لرزتے وجود کے ساتھ ارمان کا ویٹ کرتی رہی، مگر انتظار لا حاصل رہا۔ ارمان جب حویلی میں ہوتا بہت کم کمرے میں آتا تھا، زیادہ تر وقت مردان خانے یا ڈیرے پر گزارتا تھا، مگر نینا کی موجودگی میں اس کے لیے ٹائم نکال ہی لیتا تھا۔ ارمان کی وارفتگیاں یاد کر کے نینا کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ نینا لمبا گہرا سانس بھرتے باہر زنان خانے کی طرف آئی، جہاں لاؤنج میں ہیرا کی مائیوں کی رسم ہو رہی تھی، جو پیلے جوڑے میں پھولوں کا زیور پہنے بیٹھی تھی۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ اب گینا خانم، راحیلہ خانم، ریمل، زرمینہ اور سعدیہ بیگم جو ایک طرف قدرے خاموش سی بیٹھی تھی، چند خواتین رشتہ دار بھی تھیں اور حویلی کی ملازمائیں بھی ادھر ہی موجود تھیں۔ نینا کو اپنے سامنے دیکھ کر سب حیرانگی سے اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ ریمل، زرمینہ پریشانی اور ورتا حیرت میں ڈوبے بے یقینی سے نینا کو دیکھ رہے تھے، جو بنی سمری پورے اعتماد کے ساتھ ان لوگوں کے بیچ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ راحیلہ خانم غصے سے نینا کی طرف بڑھی۔ کیا کرنے آئی ہو ادھر؟ وہ نینا کے بازو پر اپنی آہنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے غررائی تھی۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے پوچھنے والی؟ میں یہاں پر کیا کرنے آئی ہوں؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، مجھے یہاں پر آنے کے لیے کسی کی بھی اجازت یا رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ نینا نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے سب کو جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہی شوہر جسے تم نے بھری عدالت میں رسوا کیا، اس کے کردار کو نشانہ بنایا، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کا تماشا بناتی رہی، چیخ چیخ کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر طلاق مانگتی رہی، اور پھر رات کے اندھیرے میں بھاگ کر اس کی عزت پر چار چاند لگائے۔ ہیرا نینا کے مقابل آتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولی تھی۔ نینا کا دو آتشاں روپ دیکھ کر ہیرا جلتی ہوئی لکڑی کی مانند سلگ اٹھی تھی۔ جو بھی کیا وہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مسٹر خان کو یہ شادی نہیں کرنے دوں گی، وہ صرف میرے ہیں۔ نینا ہیرا کو مائیوں کے جوڑے میں دیکھ کر آنچ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ اسے ہیرا پر یہ پیلا جوڑا زہر لگ رہا تھا۔ ہیرا نینا کی بات پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ اچھا بتاؤ کیسے روکو گی؟ ذرا بتانا مجھے۔ ارمان تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھنا تو دور، وہ اب تمہارا نام بھی اس حویلی میں سننا پسند نہیں کرتا، ہیرا نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ مجھ سے ناراض ہے، میں انہیں منانے ہی آئی ہوں، ایک دفعہ وہ مان جائیں میں انہیں یہ شادی نہیں کرنے دوں گی۔ ہیرا سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں یہ شادی کر کے کچھ نہیں ملے گا، وہ دل سے روح سے صرف میرے ہیں، تم انہیں پا کر تہی داماد تہی دست رہ جاؤ گے، وہ تمہارے ہو کر بھی تمہارے نہیں ہوں گے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے
ہیرا اپنی، میری اور مسٹر خان کی زندگی برباد مت کرو، نینا نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کیسے روکے۔ وہ جانتی تھی اس میں ہیرا کا کوئی قصور نہیں، وہ بھی اس کی طرح ارمان خان زادہ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ عشق کرنے لگی تھی ارمان خان زادہ سے، اسے نہیں شیئر کر سکتی تھی۔ وہ ہیرا کو کسی صورت اپنا شوہر نہیں دے سکتی تھی، وہ ارمان کے بنا جی نہیں سکتی تھی، اور اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے اسے کسی اور کے قریب جاتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بنا آب مچھلی کی طرح تڑپ کر مر جائے گی اگر ارمان خان زادہ نے اس کے علاوہ کسی کو اپنی پیار بھری نظروں سے دیکھا بھی۔ ساری رشتہ دار خواتین ملازمائیں دلچسپی اور حیرانگی سے یہ منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ریمل اور زرمینیں بھی حیران ہو رہی تھیں، انہیں پورا یقین تھا کہ ارمان نینا کو یہاں دیکھ کر بھڑک اٹھے گا، لیکن اس بات کا بھی پورا یقین تھا نینا ہار نہیں مانے گی۔ مورے کوئی اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا؟ یہ کیسے آ سکتی ہے ادھر؟ یہ کیسے میرے اور ارمان کے بیچ پھر سے آ سکتی ہے؟ اس نے جو کچھ کیا ہمارے خاندان کے ساتھ، پورے گاؤں میں ہماری جگ ہسائی کروائی، ارمان کو بے عزت کروایا، اب یہ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہے؟ ہیرا ہذیانی کیفیت میں چلا کر بولی تھی۔ اس سے نینا کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اب ارمان کو اس سے چھین نہیں سکتی تھی۔ نینا تم اپنے کمرے میں جاؤ، حویلی میں خوشی کا موقع ہے، اس میں رخنا مت ڈالو۔ تم ارمان کا بیوی ہے اور یہ اس کا بچپن کا منگیتر ہے، اگر تم ادھر آیا ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارا شوہر یہ شادی ضرور کرے گا۔ آگے حویلی میں سب بہت پریشان ہیں، یہ تماشا کر کے اور پریشان نہ کرو۔ اب گینا خانم نے آگے بڑھ کر نینا کو وہاں سے جانے کو کہا۔ کیوں جاؤں میں کمرے میں؟ یہ رسم نہیں ہوگی، یہ شادی نہیں ہوگی۔ نینا نے اب گینا خانم کا احترام کرتے ہوئے آہستگی سے مگر سنجیدگی اور درستگی سے کہا تھا۔ بھابھی پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مردان خانے میں بھائی کے دوست ہیں، آپ کی آواز وہاں پہنچی تو بھائی کو ذرا بھی اس تماشے کی خبر ہوئی، وہ آپ پر بہت غصہ کریں گے۔ بھابھی سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھائی واقعی میں آپ سے بہت خفا ہیں، وہ آپ کو یہاں دیکھ کر مشتعل ہو جائیں گے۔ آگے خان دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ کمرے میں جائیں، میں بھائی کو پیغام پہنچاتی ہوں، آپ سے کمرے میں آ کر بات کر لیں گے، لیکن یوں سب کے سامنے مزید تماشا مت لگائیں۔ ریمل نے منت بھرے لہجے میں نینا سے وہاں سے جانے کو کہا۔ انہوں نے جتنا غصہ کرنا ہے کر لیں، مگر وہ یہ شادی نہیں کر سکتے۔ نینا کے لہجے میں شبنم در آئی تھی، آنکھوں میں ریت سی بھرنے لگی تھی۔ سب اسے بار بار احساس دلا رہے تھے کہ ارمان خان زادہ اس سے بہت ناراض ہے، اس کے حوصلے پست ہونے لگے تھے، اس کا دل ارمان کی ناراضگی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ ہمیشہ وہی اسے مناتا آیا تھا، اس نے آج سے پہلے کسی کو منایا نہیں تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ سوری تو بہت جلد دوسروں سے کہہ لیتی، مگر وہ صرف ایک لفظ پر مشتمل ہوتا، اس سے آگے وہ کسی کو مناتی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی بات سوری سے بہت آگے جا چکی ہے، ارمان خان زادہ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چادر کی تہہ جمی تھی، جس کے پار سب کچھ دھندلایا سا لگ رہا تھا، کوئی بھی اس کا اپنا نہ تھا، جو اپنا تھا وہ بھی اپنا نہ رہا تھا، اب تو وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ حزن و ملال کی کیفیت سے یکدم زرد پڑا تھا۔ ہیرا اس کی بھیگی آنکھیں زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر تہزائیہ مسکرائی تھی۔ نکلو یہاں سے، تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، خان دادا کا حکم ہے، اب تم اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتی، اب میں تمہیں مزید اپنی بیٹی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ راحیلہ خانم نفرت سے پھنکارتے ہوئے نینا کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے ہوئے زنان خانے سے باہر کی جانب بڑھی۔ نینا کی طبیعت آگے خراب تھی، سفر کی تھکان، شدید بخار، سب کا رویہ اسے مزید مزحمل کر چکا تھا۔ راحیلہ خانم کو کوئی بھی روکنے کی جرت نہ کر سکا، سب ارمان خان اور خان دادا کی وجہ سے مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے نینا یہاں اپنی مرضی سے آئی ہے، اس میں ارمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
سب حیران بھی تھے وہ اب یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ نینا کے بھیجے ہوئے خلا کے نوٹس نے حویلی کے بپھرے ہوئے مردوں کو مزید تیش و اشتعال میں مبتلا کر دیا تھا۔ بختاور کے کیس کے دوران جرا میں جس طرح کا کیچڑ نینا نے حویلی کے مردوں پر اچھالا تھا وہ سب بھولے نہیں تھے۔ خلا کے نوٹس کے بعد خان دادا نے غیظ و غضب سے ارمان کو نینا کو چھوڑنے کو کہا تھا کہ طلاق دے کر اس لڑکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا کر اپنی زندگی سے نکال باہر کرے، جس نے ان کی عزت اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بختاور کو سزا ملنے کے بعد ان کے رویے اور سوچ کے انداز میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ جن پوتر پر اپنے خاندانی رتبے پر انہیں اتنا مان تھا، ان کی وجہ سے وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ انہیں شدت سے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا تھا۔ ان کی تربیت، ان کی سوچ، ان کے غرور نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ نینا کو معاف کرنے کو تیار نہ تھے، جو جب سے ان کے پوتے کی زندگی میں آئی تھی اس کے چہرے سے سکون، خوشی کا ہر رنگ چھین چکی تھی۔ نینا کی وجہ سے کتنے موقعوں پر ارمان کا سر جھکتا دیکھ کر انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی، پھر اس کے چہرے پر کرب اور اذیت دیکھ کر وہ مزید اشتعال میں مبتلا ہو جاتے، اور آخری وار خلا کے نوٹس نے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر ارمان کے چہرے پر کتنی اذیت کی پرچھائیاں لہرائی تھیں۔ وہ خان دادا کو تکلیف کی انتہا پر لے گیا تھا۔ ویسے بھی ان کی سوچ جتنی بھی بدل جاتی، ان کے نزدیک عورت کا ایک حد میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، اس کو اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان کا سب کچھ ارمان خان زادہ ہی تھا، ارمان میں ہی تو ان کی جان بستی تھی۔ اس دن خلا کے نوٹس کے بعد غصے سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے ارمان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نینا کو چھوڑ دے۔ رحیلہ خانم نینا کا بازو دبوچے زنان خانے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے دروازے سے باہر زوردار دھکا دیا تھا۔ نینا فرش پر گھٹنوں کے بل اوندے منہ گری تھی۔ نینا کے سنبھلنے سے پہلے ہی انہوں نے لکڑی کا بھاری دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر کھڑے تمام ملازموں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ بے بسی کے احساس سے نینا کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوا تھا۔ نینا بے دردی سے اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ نینا بخار میں پھنکتا اپنا ناتواں وجود اور اپنا بھاری ڈریس سنبھالتے اٹھی تھی۔ اب اس کے قدم مردان خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارمان اپنے دوستوں کے ہمراہ مردان خانے کے عالی شان اور قدرے بڑے سے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ بڑے سے لاؤنج میں چاروں اطراف میں نیلے کلر کے گول اور جدید سٹائلش صوفے پڑے تھے۔ کہیں کہیں کرسیاں بھی رکھی تھیں۔ کرسیوں اور صوفوں کے آگے شیشے کے خوبصورت ٹیبل رکھے گئے تھے۔ لاؤنج مردان خانے کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ یہاں آرام سے 100 سے زائد لوگ آسانی سے آ جاتے تھے۔ آج ارمان کے دوست کی ضیافت تھی۔ ارمان کے کافی دوست مدعو تھے۔ کھانا بھی یہیں لاؤنج میں ہی سرو ہو رہا تھا۔ ارمان وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کاندھوں پر آف وائٹ مردانہ شال ڈال رکھی تھی۔ وائٹ کلف لگے سوٹ میں ارمان کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ہلکی گھنی بیڑ جو اس کے چہرے کا خاصہ تھی، اس پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ اپنے تمام دوستوں میں اپنی باروب اور شاندار پرسنالٹی میں کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنے مخصوص سٹائل، یعنی کہ اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتا، مسکراتے ہوئے باتیں کرتا کھانا کھا رہا تھا کہ نینا اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ پوری طرح تیار، بعد صبح کے پہلے جھونکے کی طرح، چاند کی اجلی روشن ٹھنڈی کرنوں کی طرح اپنا خوبصورت جلوے بکھیرتا وجود لیے، آنکھوں میں آنسو لیے لاؤنج کی طرف خرامہ خرامہ بڑھ رہی تھی۔ ارمان کی آنکھیں بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ورطہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا۔ حواس نے کچھ پل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے تمام دوست بھی حیران ہوئے تھے، آنکھیں پھاڑے سامنے ہی دیکھ رہے تھے جہاں سے بے تحاشا خوبصورت لڑکی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ارمان کے دوستوں کے لیے کافی اچنبھے اور غیر یقینی صورتحال تھی۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں عورت کا اتنا بن سنور کر
غیر مردوں میں آنا معیوب سمجھا جاتا تھا، وہ بھی ارمان خان زادہ کی حویلی میں۔ یہ تو آنکھوں دیکھا جھٹلانے کی بات تھی۔ ارمان کی آنکھیں جو یہ بے یقین ہوئی تھیں اب ان میں لہو چھلک رہا تھا۔ ارمان نے ضبط کے انتہا پر اپنی آنکھیں میچتے ہوئے مٹھیاں بھیج کر خود کے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ پورا بدن غیظ و غضب سے لرزنے لگا تھا۔ آج پھر نینا اسے سب کے سامنے شرمندگی سے دوچار کر گئی تھی۔ پورا بدن غیظ و غضب سے لرزنے لگا تھا۔ آج پھر نینا اسے سب کے سامنے شرمندگی سے دوچار کر گئی تھی۔ اپنے دوستوں کے سامنے اسے اتنا تیار دیکھ کر ارمان کے لہو میں شرارے اٹھے تھے، دماغ کی تنابیں جھنجھنا اٹھی تھیں۔ خان دادا سکندر خان اور رضا خان کا غصے سے برا حال تھا۔ نینا ارمان کو دیکھتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آج پھر بے وقوفی کر چکی تھی۔ ارمان کے دور جانے کے خیال سے ہی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ زنان خانے کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے تھے، تو وہ اپنے محبوب شوہر کو یہ بتانے آئی تھی اور اپنے جذباتی پن میں سب کچھ بھول چکی تھی، یا پھر آج بھی اسے ایمان تھا ارمان کی محبت پر وہ کچھ بھی کرے گی۔ ارمان اس کے آگے مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اب صورتحال یہ تھی، ارمان کے تمام دوست اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ارمان اپنی گہری براؤن آنکھوں میں شعلے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر خان، نینا نے آگے بڑھ کر ہچکی لیتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ رک جاؤ لڑکی، آگے مت بڑھنا، ہمارے پوتے کا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ خان دادا کی بھاری سرد آواز پر نینا کے قدم ٹھہرے تھے۔ نینا خان دادا کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی اور ہچکی لیتے ہوئے ارمان کو اپنی ہیزل گرے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تم سے اب کیسا شکوہ، خود سے ہی شکایت ہے، اپنے ہاتھوں ہی بدلی ہم نے اپنی قسمت۔ تیری نفرت کہتی ہے اب بھی ہے پیار مجھ سے، وقت نے کر دیا ہے تم کو بیزار مجھ سے۔ ایک مایوسی بھری لب پہ مسکان آئی، لے گئی ساری بہاریں آندھی وہ آئی۔ نینا آنسو بہاتے ہوئے ارمان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ رحیم خان، اسے لے جاؤ یہاں سے، خان دادا نے برہمی سے بولتے ہوئے رحیم خان کو حکم دیا۔ کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اس کی طرف کوئی نہیں۔ ارمان لال انگارہ آنکھوں سمیت دھاڑتے ہوئے بولا۔ اپنی سرخ لال انگارہ غضبناک خون اشام آنکھوں سے گھورتے ہوئے غصے سے نینا کی طرف بڑھا اور اپنے وحشی شکنجے میں نینا کی نازک کلائی کو بہت سختی سے دبوچ کر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔